بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے فضل و کرم سے ہماری گفتگو بدایت الحکمت کے 10ویں مرحلے میں تھی۔ گزشتہ جلسے میں ایک مشہور و معروف بحث کہ جو ربط ثابت با متغیر کے نام سے معروف ہے، اس کے بارے میں کچھ عرائض آپ کی خدمت میں عرض ہوئے اور بدایہ کی حد تک جو مطالب ہیں وہ آپ کے سامنے تقریر ہوئے۔ اچھا، انہی مطالب کو اگر دوسرے الفاظ میں کہنا چاہوں تو 4-5 منٹ کے اندر اس طریقے سے بھی کہہ سکتا ہوں۔ قانون علیت کو جب ہم قبول کرتے ہیں تو قانون علیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں سنخیت کو بھی ماننا ہے اور جو قانون علیت کے دوسرے لوازمات ہیں ان کو بھی قبول کرنا ہے۔ اچھا، جب ان کو قبول کرتے ہیں تو ایک بڑی مشکل ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ جب موجودات متغیرہ ہمارے سامنے ہیں، ان کی علت بھی اگر متغیر ہو تو مشکل یہ آتی ہے، یا دور لازم آئے گا اگر علت خود معلول ہو اپنے معلول کا، یا تسلسل لازم آئے گا اگر کسی بھی جگہ پر ہم نہ رکیں، یا لازم آئے گا کہ واجب تعالیٰ کے اندر تغیر ہو اگر سلسلے کو واجب تک روکے۔ تو اس کا جواب یہ عرض کیا کہ متغیرات کو واجب کے ساتھ مرتبط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس متغیر کے اندر 2 حیثیتیں ہونی چاہیے۔ ایک حیثیت وہ ہو جس حیثیت کے اعتبار سے وہ ثبات رکھتا ہو، اور دوسری حیثیت اس کے اندر تغیر ہو۔ اگر ایسا موجود جو موجود یہ 2 جہات رکھتا ہو، ایک جہت کے اعتبار سے ثابت ہو اور ایک جہت کے اعتبار سے متغیر ہو، تو وہ موجود واسطہ بن سکتا ہے خدا کے درمیان اور موجودات متغیرہ کے درمیان۔ موجودات متغیرہ کے ساتھ مربوط ہے اپنے تغیر کے اعتبار سے، اور واجب تعالیٰ کے ساتھ مربوط ہو اپنے ثبات کے اعتبار سے۔ لہذا اس طریقے سے آپ مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، یعنی ربط متغیر بالثابت کے اندر حتماً آپ کو ایک ایسا موجود دیکھنا پڑے گا کہ جس موجود کے اندر ایک جانب، ایک اس کا طرف ثبات کا ہو اور دوسرا طرف تغیر کا ہو، ثبات والے طرف کے اعتبار سے واجب کے ساتھ مرتبط ہو جائے۔ لہذا اصلاً مشکل پیش نہ ہے کہ بھئی یہ متغیر ثابت کے ساتھ کیسے مربوط ہے، تو وہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں متغیر تغیر کے اعتبار سے واجب کے ساتھ مرتبط نہیں ہے، بلکہ متغیر جہت ثبات کے اعتبار سے واجب کے ساتھ مرتبط ہے، اور دوسری جانب سے اس کا دوسرا جانب اور دوسرا طرف تغیر رکھتا ہو کہ جس تغیر کے اعتبار سے متغیرات کے ساتھ مربوط ہو، تو اس اعتبار سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ حکمت مشاء کے اندر ابو علی سینا وغیرہ اور حکمائے مشاء یہ واسطے والا کام افلاک کو دیتے تھے کہ افلاک کے اندر یہ لوگ یہی نقطہ فرض کرتے تھے کہ ایک جہت ثابتہ ہے اور ایک جہت متغیرہ ہے۔ جتنے بھی افلاک ہیں وہ حرکت دائمی رکھتے ہیں، اپنے متغیر ہونے میں ثبات رکھتے ہیں، دوام رکھتے ہیں، یعنی ثبات رکھتے ہیں۔ نہیں ہو سکتا کہ فلاک اعلیٰ حکمت مشاء کے مطابق عرض کر رہا ہوں، نہیں ہو سکتا کہ فلاک اپنے اس دوام حرکت سے رک جائے، اس کے دوام حرکت میں تغیر نہیں آتا،
دوام حرکت میں تغیر آئے یعنی ایک لمحے کے لیے رک جائے پھر حرکت آئے، نہ ایسے نہیں ہوتا، بلکہ ان کے دوام حرکت کے اندر ثبات پایا جاتا ہے۔ درست ہے، اس جہت سے واجب کے ساتھ مرتبط ہے، اور کیونکہ دائمان متغیر ہے تغیر کے اعتبار سے موجودات معدون کے ساتھ مرتبط ہے۔ یہ حکمت مشاء کے اندر یہ کام افلاک کے ذریعے سے یہ لوگ حل کرتے تھے، لیکن صدر المتعلہین کہ جیسے کہ یہاں پر بدایہ میں بھی ہم نے پڑھا، ملا صدرہ اس مسئلے کو حرکت جوہری کے ذریعے سے حل کرتے ہیں، کہ حرکت جوہری کے ذریعے سے اس نقطے کو حل کرتے ہیں کہ جوہر مادہ، جوہر جسم جب سیلان میں ہے تو یہ اپنے سیلان میں ثبات رکھتا ہے۔ درست ہے آقا، یہ اپنے سیلان میں ثبات رکھتا ہے۔ خوب جب اپنے سیلان کے اندر ثبات رکھتا ہے واجب کے ساتھ مرتبط ہو جائے گا۔ یا علامہ کی تعبیرات کے اعتبار سے ہم نے کیا کہا تھا کہ خداوند متعال ایسے نہیں ہے کہ پہلے جوہر بنائے پھر اس کو تغیر دے، نہ، پروردگار عالم اس موجود متجدد کو، اس موجود متغیر کو افاضہ کرتا ہے، ایسے علامہ نے کہا تھا بدایہ کے اندر۔ خوب، تو اب یہ جو اپنے حرکت کے اندر، ایک حرکت دائمی کے اندر یہ جو ثبات کا جنبہ رکھتا ہے، یہ جو ثبات کا جنبہ ہے، اس اعتبار سے واجب کے ساتھ مرتبط ہے، اور کیونکہ اس کے اندر تغیر ہے، دائمی تغیر ہے، تغیر ہے، اس تغیر کے اعتبار سے دوسرے متغیرات کے لیے فاعل اور علت بنتا ہے۔ اس طریقے سے مرحوم صدرہ اس ربط حادث بالقدیم والے مسئلے کو حل کرتے ہیں، کہ بہرحال تفصیلات اس کی کچھ آگے اور آئیں گی۔ 11ویں فصل کے اندر جب حرکت جوہری کے بارے میں گفتگو کریں گے اور کچھ توضیحات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اچھا، تو یہاں تک یہ سمجھ میں آیا کہ وہ جو متحرک ہے اس متحرک کے اندر دو جنبے ہیں، ایک جنبہ ثبات والا ہے اور ایک جنبہ اس کے اندر سیلان اور تغیر والا ہے۔ اگر یہ نقطہ سمجھ میں آ گیا تو وہ جو اس کا جنبہ ثبات والا ہے، ثابت ہونے والا جنبہ ہے، اس ثابت ہونے والے جنبے کے اعتبار سے ہم کہہ رہے تھے یہ متحرک ہے، موضوع حرکت ہے۔ درست ہے، وہ جنبہ جو امر ثابت ہے اس جنبے کو ہم کہہ رہے تھے موضوع حرکت یا متحرک۔ لیکن جو دوسرا جنبہ سیلان والا ہے، اس سیلان والے جنبے کو مسافت کہتے ہیں۔ خب یہ جو بعد والی فصل آ رہی ہے نا، اس بعد والی فصل کے اندر یہی نقطہ بیان ہو رہا ہے کہ ایک اشکال و جواب کے بعد ہم فوراً چلے جاتے ہیں اس اپنے اصل مطلب کی طرف، کہ ہم نے کہا تھا کہ ہر حرکت کے اندر 6 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، کہ اب تک ہم نے 4 چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی، مبدا، منتہا، متحرک اور فاعل حرکت، ان کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ یہ بعد والی فصل جو 9ویں فصل ہے اس کے اندر 5ویں امر کو ذکر کر رہے ہیں، مسافت۔ خوب، مسافت کو اگر ایک لفظ کے اندر بیان کیا جائے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا، وہ سیلان والا جنبہ، اس سیلان والے جنبے کو کیا کہتے ہیں؟ مسافت کہتے ہیں۔ اور وہ جو ثبات والا جنبہ ہے اس ثبات والے جنبے کو کہتے ہیں موضوع حرکت یا متحرک۔ مثلا ہمارے اصل مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی ہم لوگ مسافت کہتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں مسافت یعنی فقط یہ مکان والی مسافت آتی ہے، نہ عزیز ماننا، مسافت سے مراد فقط مکان والی مسافت نہیں ہے، درست ہے یہ بھی مسافت ہے، لیکن مسافت سے مراد وہ بستر، وہ مسیر، جس بستر اور مسیر میں تغیر واقع ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مسافت۔ خوب، اگر وہ بستر کہ وہ جو امر سیال ہے وہ اگر عین و مکان ہو تو مسافت مکانی ہوگی، اگر وہ بستر، وہ مسیر جس میں تغیر واقع ہوتا ہے وہ کم ہو تو وہاں پر مسافت کم ہوگی، درست ہے۔ اور اگر وہ بستر، وہ مسیر جس میں تغیر اور سیلان جاری ہے وہ اگر کیفیت ہو تو مسافت کیفی ہوگی۔ مثال دوں،
ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں کہ ایک جسم اپنے مکان میں تغیر کرتا ہے. خوب مثلا جیسے ہی آپ ایک پتھر اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور چھت پر کھڑے ہیں اور وہاں سے آپ پتھر کو چھوڑتے ہیں تو اب پتھر جو زمین کی طرف آتا ہے یہ جو حرکت کرتا ہے یہ لمحہ بلمحہ لمحہ بلمحہ دم بدم کیا کرتا جاتا ہے؟ اپنے مکان کو تبدیل کرتا جاتا ہے. اب وہ بستر جس بستر میں یہ حرکت واقع ہو رہی ہے یا دوسرے لفظوں میں وہ امر سیال کہ جو اس پتھر پر عارض ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ مسافت پتھر ہے. پتھر کی مسافت ہے. مسافت کون سی ہے؟ وہ عین جو لمحہ بلمحہ سیال ہے، چینج ہو رہی ہے، تبدیل ہو رہی ہے. کیونکہ پتھر جب اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے نا تو اس کا کوئی بھی مکان ایک جگہ پر رکتا نہیں ہے، بلکہ وہ مکان دم بدم دم بدم دم بدم کیا ہوتا جاتا ہے؟ تبدیل ہوتا جاتا ہے. یہ جو ایک عین سیال ہے، یہ جو ایک مکان سیال ہے، اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ مسافت ہے. مسافت ہے کس کے لیے؟ اس پتھر کے لیے. درست ہے. خوب یہاں پر حرکت عین کے اندر واقع ہو رہی ہے، اس مکان کے اندر، ایک مکان سیال. اچھا، عام طور پر ہمارے ہاں حرکت اور مسافت فقط اسی مکان کے اندر تصور ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھار آگا اسی طریقے سے جیسے یہ پتھر اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا تھا نا، ایک عین سیال پیدا کر رہا تھا، اسی اعتبار سے کبھی کبھار ایک سیب کو مد نظر رکھے، اسی طریقے سے وہ اپنی مقدار کے اندر سیلان رکھتا ہے. ایسے ہی دم بدم وہ اپنی مقدار کو تبدیل کر رہا ہے، تبدیل کر رہا ہے. اگر چھوٹا ہے تو آہستہ 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 بڑا ہوتا جا رہا ہے، بڑا ہوتا جا رہا ہے، بڑا ہوتا جاتا ہے. اب یہ جو مقدار سیال ہے، یہاں پر بھی آپ مسافت کہیں گے، لیکن یہاں پر مسافت وہ کمیت ہے، مکان نہیں ہے. یہاں پر مسافت کیا ہے؟ وہ کمیت ہے. یا مثلا اسی طریقے سے ایسے سیال طریقے سے ایک سیب اپنے ذائقے کو تبدیل کرتا رہتا ہے. خوب جیسے ہی اپنے ذائقے کو تبدیل کر رہا ہے یا اپنے رنگ کو تبدیل کر رہا ہے تو یہاں پر آپ کے پاس حرکت ہے، اور حرکت کی مسافت وہ کیف ہے، وہ کیفیت ہے کہ جس کیفیت کے اندر وہ آہستہ 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 تبدیل ہوتا رہتا ہے. تو بس مسافت در حقیقت اگر آسان لفظوں میں کہوں، مسافت یعنی وہ مقولہ کہ جس مقولے کے اندر متحرک حرکت کرتا ہے، یہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں. بس مسافت کیا ہے؟ مسافت وہ مقولہ کہ جس مقولے کے اندر متحرک حرکت کرتا ہے. اگر ایک جسم اپنی کمیت کے اندر حرکت کرتا ہے، ایک جسم اپنی کیفیت کے اندر حرکت کرتا ہے، ایک جسم اپنے عین کے اندر حرکت کرتا ہے، یہ جو جسم مقولے میں وہ حرکت کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مسافت. دوسرے لفظوں میں اگر میں اپنے بیان کو سادہ اور آسان طریقے سے بیان کروں تو اس طریقے سے بھی عرض کر سکتا ہوں. ان چند نکات پر توجہ کریں. پہلا سوال، آغا مسافت حرکت یعنی کیا؟ مسافت حرکت یعنی وہی امر متصل سیال کہ جو موضوع اور متحرک پر وارد ہوتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا، وہ موضوع اور متحرک ایک امر ثابت ہوتا ہے کہ جو حرکت کے ساتھ متصف ہوتا ہے، جو حرکت کا لباس پہنتا ہے. وہ حرکت، وہ امر متصل سیال مسافت حرکت ہے. درست ہے. پس اس بنا پر یہ جو مسافت ہم فلسفے میں کہتے ہیں، مسافت وہ عرفی فاصلے کو نہیں کہتے، کیونکہ عرف میں مسافت کہتے ہیں یعنی فاصلہ. یہاں پر وہ مراد نہیں ہے، بلکہ مسافت سے مراد وہ امر متصل غیر کار سیال ہے جو موضوع اور متحرک حرکت پر عارض ہوتا ہے. درست ہے. اچھا، تیسرا نقطہ جو اسی بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو امر سیال اور امر رواں دواں ہے، اس کے جتنے بھی اجزاء ہیں وہ اجزاء وہمی ہیں. اس کے اجزاء بالفعل نہیں ہے، کیونکہ اگر بالفعل اجزاء ہو جائیں گے تو پھر حرکت نہیں رہے گی.
ہم نے کہا تھا کہ حرکت ایک امر ممتد سیال ہے. خوب اس کے جتنے بھی آپ اجزاء جو کہہ رہے ہیں نا وہ اجزاء وہمی ہے، فرضی ہے، وگرنہ بذات خود یہ ایک واحد متصل ہے کہ یہ پہلے عرض کر چکا ہوں. اچھا، یہ جو ایک واحد متصل ہے اپنے اس واحد ہونے کے اعتبار سے دوسرے واحد متصلوں کی طرح ہے. مثلا خط، سط، حجم، خوب وہ بھی واحد متصل ہے. یہ بھی جو ایک امر سیال واحد متصل ہے یہ بھی واحد ہے. دونوں واحد ہونے میں ایک جیسے ہیں، متصل ہونے میں ایک جیسے ہیں. فرق فقط یہ کہ خط و سط و حجم میں وہ واحد متصل قار ہے، اس کے اجزاء وہمی، اس کے اجزاء فرضی یکجا سارے کے سارے موجود ہیں. لیکن یہ جو حرکت میں ہم ایک امر واحد متصل قرار دیتے ہیں وہ غیر کار ہے، اس کے سارے اجزاء فرضی یک مشت یکجا جمع نہیں ہوتے، جیسے کہ حرکت کی بعض میں ہم ذکر بھی کر چکے ہیں. اچھا، اگر یہ جو حرکت ہے یہ ایک خط اور دوسرے امور ممتدہ کی طرح ہے، درست ہے. جب تک یہی ایک امر سیال واحد چل رہا ہے آپ کہیں گے یہ ایک ہی وجود ہے. لیکن جیسے وہ سکون اختیار کرے پھر اس کے بعد حرکت شروع ہو جائے تو وہ دو حرکتیں بن جائے گی، کیونکہ حرکت کے وحدت کا معیار یہ کہ درمیان میں سکون نہ آئے بلکہ وہی امر ممتد سیال ہو جو چلتا رہے. جیسے ہی آپ رکیں گے تو پھر وہ دیکھیں ایک حرکت نہیں رہے گی. خلاصہ کلام عزیز مان، مسافت سے کیا مراد ہوئی؟ مسافت سے مراد یعنی وہ امر سیال جو متحرک پر واقع ہوتا ہے. درست ہے کہ اس کی سادہ سی مثال میں نے آپ کے سامنے یہی عین والی مثال دی کہ اس مثال پر اگر آپ غور کریں نا، اوپر سے جو آپ پتھر کو پھینکتے ہیں تو یہ پتھر اپنے عین میں حرکت کرتا ہے. اب پتھر جب اوپر سے آپ نے چھوڑا نا وہ کسی بھی جگہ پر رکتا نہیں ہے، ایک ہی امر سیال ہے جو زمین تک آ رہا ہے. یہ جو اوپر سے لے کر نیچے تک ایک امر سیال چلتا ہوا آ رہا ہے، یہ جو عین سیال ہے، اس پتھر کے لیے آپ کوئی بھی مکان ثابت فرض نہیں کر سکتے بلکہ اس کے لیے مکان سیال ہے. لمحہ بلمحہ اس کا مکان تبدیل ہو رہا ہے. یہ جو عین سیال ہے اس کو ہم کہتے ہیں مسافت. البتہ یہ مثال فقط اس وقت دی کہ جب مقولہ عین میں حرکت ہو. اسی طریقے سے آپ مقولہ کمیت میں بھی فرض کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے آپ مقولہ کیفیت میں بھی فرض کر سکتے ہیں. درست ہے. اچھا، ایک نقطہ جو اہم ہے اور پھر عبارت کا ترجمہ کروں. اب مسافت یہ ایک امر سیال ہے، درست ہے. اچھا، جب یہ ایک امر سیال ہے ظاہر سی بات ہے یہ واجب الوجود تو نہیں ہے بلکہ ممکن الوجود ہے. خوب، جب یہ ممکن الوجود ہے تو ہر ممکن الوجود سے آپ ماہیت کو انتزاع کرتے ہیں. درست ہے آقا؟ ہر ممکن الوجود سے آپ ماہیت کو انتزاع کرتے ہیں اور وہ ماہیت مقولات اشر میں سے کسی نہ کسی ایک مقولے کے نیچے مندرج ہوتی ہے. خب یہ تو روشن ہے. مطالب گزشتہ مطالب کو اگر مد نظر رکھیں تو جو بھی ممکن الوجود ہے اس کی ماہیت ہوتی ہے. خب ماہیت ہوتی ہے تو ماہیت 10 مقولات میں سے کسی نہ کسی ایک مقولے کے نیچے مندرج ہے. اچھا، اب یہ امر سیال ظاہر سی بات ہے کہ ماہیت رکھتا ہے. اچھا، اب جب کہ وہ وجود محدود ہے تو اس وجود محدود سے آپ ایک ماہیت کو انتزاع کرتے ہیں. درست ہے کہ وہ جو امر سیال ہے وہ ایک طرح کا وجود ہے، نحوہ وجود ہے. وجود سیال وہ وجود ہے لیکن بالاخره وجود محدود ہے، ممکن الوجود ہے، اس سے آپ ایک ماہیت کو انتزاع کرتے ہیں. خوب، جب آپ اس وجود محدود سے ماہیت کو انتزاع کرتے ہیں تو یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ آغا
ہم نے عرض کیا ہے کہ ماہیت کے اندر تشکیک نہیں ہوتی، ماہیت کے اندر تغییر اور تدریج تو نہیں ہوتی۔ خوب، اگر اس امر سیال سے ایک ماہیت کو انتزاع کریں، مثلا حرکت کیفی کو مد نظر رکھیں، ایک سیب جو اپنے رنگ کے اندر کیا کرتا ہے؟ حرکت کرتا ہے، آہستہ آہستہ شدید ہوتا جاتا ہے، آہستہ آہستہ شدید ہوتا جاتا ہے، اور حرکت کر رہا ہے اپنے رنگ کے اندر۔ خوب، یہ جو اشتداد ہے، خوب یہ اشتداد تو ایک طرح کی تشکیک ہے۔ خوب، جب یہ اشتداد ایک طرح کی تشکیک ہے تو مشہور قول کے اعتبار سے حکمائے مشاہ کے نزدیک اور کسی حد تک برحال حکمت مطالعہ میں بھی یہی مطلب قابل قبول ہے کہ ماہیت کے اندر تو تشکیک نہیں ہوتی۔ تو اب اگر آپ کہیں کہ متحرک اس امر سیال کے اندر جو حرکت کرتا ہے، وہ امر سیال جو تغییر اور تدریج کرتا ہے اور آہستہ آہستہ مثلا اس کے اندر تشدید اور شدت پیدا ہوتی جاتی ہے، اگر حرکت مثلا حرکت کیفی ہو تو پھر اس کا معنی تو یہ ہو جائے گا کہ ایک ماہیت کے اندر تشکیک واقع ہو رہی ہے۔ بھائی، اس امر سیال سے آپ ایک ماہیت انتزاع کرتے ہیں یا نہیں؟ خوب، آپ اسے ایک ماہیت انتزاع کرتے ہیں اور اس ماہیت کے اندر تغیر ہے، کیونکہ یہ عین سیالیت اور تدریجیت ہے، اس کا وجود عین سیالیت ہے، ایک عین سیال ہے، کم میں سیال ہے، کیف سیال ہے۔ خوب، اگر اس میں تغییر آتی جائے، یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ ماہیت کے اندر تشکیک پیدا ہو، جبکہ ماہیت کی ذات کے اندر تشکیک نہیں ہو سکتی۔ خوب، اس کا جواب کیسے دے؟ جواب، آغا جان، ہم جو کہتے ہیں کہ یہ عین مثلا مقولہ عین کے اندر حرکت کرتا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر لحظہ بلحظہ اس عین سیال کی ہر حد سے ایک جداگانہ ماہیت کو انتزاع کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں، یہ جو عین سیال ہے یہ معنی جنسی ہے، نہ کہ عین ایک نوع ہو اور اس نوع کے اندر تغیر واقع ہوتا ہو۔ اگر ایک نوع کے اندر تغیر واقع ہوتا ہو تو آپ کی بات درست ہے کہ واقعا ماہیت کے اندر تشکیک ہو رہی ہے اور ماہیت کے اندر تشکیک محال ہے۔ لیکن اگر ہم ایسے نہ کہیں، ہم کہیں یہ جب ایک امر سیال ہمارے سامنے آ رہا ہے تو اس کی ہر ایک حد سے ایک جدا جدا ماہیت کو انتزاع کرتے ہیں، نہ کہ ایک ہی ماہیت کے اندر تغیر ہو رہا ہے۔ لہذا پس ماہیت کے اندر تغیر اور تشکیک واقع نہیں ہوئی۔ دیکھیں عبارت کو، الفصل التاسع، 9ویں فصل، مسافت الحرکہ، درست؟ الفصل التاسع فی المسافت، فرماتے 9ویں فصل مسافت کے بیان میں ہے کہ مسافت سے مراد وہ فاصلہ نہیں ہے، مسافت سے مراد وہ بستر، وہ امر سیال کہ جس کے اندر متحرک حرکت کرتا ہے، جس کے اندر وہ متحرک غوطہ زن ہے، وہ مسافت مراد ہے۔ التی یقطعها المتحرک بالحرکہ، وہ مسافت کہ جس مسافت کو طے کرتا ہے متحرک اپنی حرکت کے ذریعے سے، درست ہے؟ جس بستر پر متحرک چلتا ہے اس کو مسافت کہتے ہیں، چاہے وہ عین ہو، چاہے وہ کم ہو، چاہے کیف ہو، کچھ بھی ہو۔ مسافت الحرکت وہ کیا ہے یا الوجود المتصل السیال کہ الذی یجری علی الموضوع المتحرک۔ اگر مسافت حرکت وہ وجود واحد متصل سیال کہ جو موضوع متحرک پر جاری ہوتا ہے، یعنی وہی حرکت دی کہ
وہ حرکت، وہ امر سیال کہ جو اس موضوع اور متحرک پر عارض ہوتا ہے، جو صفت واقع ہوتا ہے موضوع اور متحرک کی، اس کو ہم کہتے ہیں مسافت۔ وَيُنْتَزَعُ مِنْهُ لَا مُحَالَةَ مَقُولَةٌ مِنَ الْمَقُولَاتِ۔ آغا اس وجود متصل سیاد سے خواہ نخواہ آپ ایک مقولے کو انتزاع کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ممکن الوجود ہے، دیگے واجب الوجود تو نہیں ہے، ممکن الوجود ہے۔ جب ممکن الوجود ہے تو خواہ نخواہ آپ اسے کیا کرتے ہیں؟ ایک مقولے کو انتزاع کرتے ہیں۔ البتہ لیکن لا من حیث انہ متصل واحد متغیر، البتہ نہ اس اعتبار سے کہ یہ ایک امر متصل واحد متغیر ہے، اس اعتبار سے یہ ایک وجود ہے، اس اعتبار سے آپ اس سے ایک مقولہ اور ایک ماہیت کو انتزاع نہیں کرتے، کیونکہ اگر اس طریقے سے ہو تو فإن لازمہ وقوع التشکیک فی الماہیہ، وگرنہ اگر آپ کہیں کہ اسی امر متصل واحد سیال سے ایک ماہیت کو انتزاع کریں تو اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ ماہیت میں تشکیک واقع ہو جائے، وہ محال، بلکہ بل من حیث انہ منقسم الی اقسام آنیۃ الوجود، بلکہ اس اعتبار سے کہ جب یہ ایک امر سیال ہے تو ہم نے کہا تھا کہ ایک امر ممتد ہے، امر ممتد ہے تو اس کے اندر بالقوہ آپ اجزاء فرض کر سکتے ہیں، درست ہے، بالقوہ قابل تقسیم ہے، بالقوہ اس کے لیے حدود ہے، ان حدود کے اعتبار سے، ہر حد کے اعتبار سے ایک ماہیت کو آپ انتزاع کرتے ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ بل من حیث انہ منقسم الی اقسام آنیۃ الوجود، البتہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ اقسام آنیۃ الوجود اس امر سیال کے اندر بالفعل ہے، نہ، اگر آپ وہ اقسام یا اجزاء آنیۃ الوجود بالفعل اس امر سیال میں فرض کریں گے تو دیکھیں امر سیال نہیں رہے گا، وہ حرکت نہیں رہے گی، بلکہ مراد مرحوم علامہ کی یہ ہے کہ بلکہ وہ اقسام جو اقسام وہمی ہے، وہ اقسام جو اقسام توہمی ہے فرض کرتے ہیں آپ، کیونکہ یہ امر سیال ہے، ان حدود بالقوہ اور حدود وہمی کے اعتبار سے ہر ایک حد سے آپ ایک ماہیت کو انتزاع کرتے ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ بل من حیث انہ منقسم الی اقسام آنیۃ الوجود، بلکہ اس اعتبار سے کہ وہ تقسیم ہوتا ہے اقسام آنیۃ الوجود کی طرف، اس اعتبار سے آپ اسے کیا کرتے ہیں؟ ایک نوع کو انتزاع کرتے ہیں۔ کل قسم منہ نوع من انواع المقولۃ، ہر قسم اس کی مقولے کے انواع میں سے ایک جداگانہ نوع ہے، کہ مباین لغیرہ، کہ جو اپنے غیر کے ساتھ دوسری نوع کے ساتھ مباینت رکھتی ہے تاکہ تشکیک سے بچے۔ نمو الجسم، مثلا جس طریقے سے جسم اپنے نمو میں، بڑھوتری میں بڑھتا ہے، اس میں حرکت کرتا ہے نا، تو اب یہ جو متصلاً سیال طریقے سے جسم اپنی مقدار میں بڑھ رہا ہے، یہاں پر آپ ہر ایک حد اور ہر ایک آن سے ایک ماہیت کو انتزاع کرتے ہیں۔ فَإِنَّهُ حَرَكَةٌ مِّنْهُ فِي الْكَمِّ، یہاں پر مثلا جسم اپنی کم کے اندر حرکت کرتا ہے، يَرِدُ عَلَيْهِ فِي كُلِّ آنٍ مِّنْ آنَاتِ الْحَرَكَةِ نَوْعٌ مِّنْ أَنْوَاءِ الْكَمِّ الْمُتَّصِلِ، کہ اس جسم پر وارد ہوتا ہے آنات حرکت میں سے ہر ایک آن کے اندر کم متصل کے انواع میں سے ایک نوع، کہ جو نوع مباین ہے الذی ورد علیہ فی الآن السابق، اس نوع سے کہ جو اس پر آنے سابق میں عارض ہوئی تھی، والنوع الذی سیرد علیہ فی الآن اللاحق، اور مباین ہے اس نوع کے جو آنے لاحق میں اس پر وارد ہوگی۔ پس فمعنی حرکت الشیء فی المقولہ، پس یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ایک شے مقولے کے اندر حرکت کرتی ہے، یعنی کیا؟ یعنی یہ ان یرد علی الموضوع فی کل آن نوع من انواع المقولہ، یعنی موضوع حرکت پر ہر آن میں انواع مقولہ میں سے ایک نوع عارض ہوتی ہے، کہ مباین للنوع الذی یرد علیہ فی آن آخر، جو نوع مباینت رکھتی ہے، جدائی رکھتی ہے اس نوع کے ساتھ کہ جو نوع وارد ہوگی اس پر دوسرے آن میں۔ خلاصہ کلام آغا، مسافت یعنی کیا؟ مسافت یعنی وہ بستر، وہ امر سیال، لیکن اس امر سیال سے ہر آن کے اعتبار سے ایک جداگانہ نوع کو ہم انتزاع کرتے ہیں،
اور ہر آن کے اعتبار سے وہ نوع حرکت اس موضوع حرکت پر عارض ہوتی ہے، اور وہ نوع دوسرے آنات کے اندر جو اس پر عارض ہونے والی انواع ہیں ان سے جدا ہے۔ خوب، یہ مسافت حرکت کے بارے میں گفتگو، اور بعد والی فصل میں انشاءاللہ ان مقولات کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ جن میں حرکت واقع ہوتی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔